الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود الى آخر الآية۔ عزیز دوستو اور پیارے ساتھیوں، یہ مجلس جس میں آپ جمع ہوئے ہیں، اس مجلس میں ہم انشاءاللہ سیرت کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکریہ بجا لاتا ہوں کہ وہ ہم اور آپ کو اس مبارک مجلس میں، اس مبارک وقت میں جمع ہونے کی توفیق بخشی اور ایسی بات میں ہم کو جمع کیا ہے جس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے ہے۔ آج لوگ خاص طور پر ہمارے مسلمان کئی لوگوں کی زندگیاں جانتے ہیں ہی نہیں جانتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو اوباما کو نہیں جانتا؟ ہم میں سے کون ہے جو کلنٹن کو نہیں جانتا؟ ہم میں سے کون ہے وہ جو گاندھی کو نہیں جانتا؟ لیکن ہم میں سے کون ہے وہ حسن بن ثابت کو جانتا؟ ہم میں سے کون ہے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ کو، ان کی زندگیاں جانتا ہوں؟ بہت کم ہے میرے دوست۔ ایسے لوگوں کی زندگیاں بیان کرنا، اس کے لیے وقت صرف کرنا، یہ پوری عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایسے لوگوں کی زندگی میں آپ کے لیے مثال ہے، اگزامپل ہے کہ آپ اپنی زندگی کیسے بنائیں، کیسے رہنا چاہیے، عزت، مروت، عفاف، پاک دامنی، صفائی، یہ سب ان کی زندگیوں میں ملتی ہیں۔ جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں ان کی زندگیاں آپ دیکھیں گے، ہو سکتا ہے وہ کوئی فیلڈ میں بہت بڑا کام کیے ہوں، لیکن ان کی پرسنل زندگی، معاشرے میں ان کی زندگی، سوسائٹی میں ان کی زندگی، ان کا تعلق ان کے خدا سے، اس میں سب یہ لوگ کھینچے ہیں، کورے ہیں۔ ان لوگوں کی زندگی میں ہمارے لیے ایگزامپل نہیں ہے۔ یہ لوگ نام کیے ہیں لیکن ان کی یہ ایگزامپل نہیں ہے۔ ان کی زندگی کو ہم اپنے زندگی میں لا نہیں سکتے، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیاں ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، جو ہمارے لیے روشن تاروں کی مثال ہے، جہاد کے میدان میں ہو یا پھر عمل کے میدان میں ہو، رات کے عبادت گزار اور دن کے شہسوار۔ ایسے لوگوں کی زندگیاں آپ کو نہیں ملیں گی۔ بہت ساری تاریخ آپ کنگال ڈالیے، ایسے لوگوں کی زندگیاں ہرگز نہیں ملیں گی۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں، اے غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کے ٹھوکر سے دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کے ہیبت سے رائی، دو عالم کو کر دیتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یعنی صحابہ کے تعلق سے کہتے ہیں یہ لوگ کیا ہے، پورے اسرار بندے ہیں، ان کی زندگیاں کیا ہے، پورے سیکرٹ سے بھری ہوئی ہیں۔ اور کیسے ہیں یہ؟ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کا ڈر ہے، اور یہ ڈر ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا، ان کے ٹھوکر میں دریا بھی ہے، صحرا بھی ہے۔ جہاں کہیں گئے اپنی بات سنائے، جہاں کہیں گئے توحید کا پیغام، توحید کا ڈنکا بجایا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ ساری دنیا میں بہت بڑی حکومت قائم کی۔ اسلامی جو حکومت تھی اس دور میں، اس سے بڑی حکومت اب تک دنیا میں نہیں آئی۔ دنیا میں سب سے بڑی حکومت کس کی ہے؟ صحابہ کی، اس کے بعد آنے والوں کی۔ اتنی بڑی حکومت کس کے پاس بھی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ ہم مسلمان نہیں کہتے بلکہ کفار کہتے ہیں، سمجھے آپ؟ تو میرے دوست یہ لوگ کیسے ایسے بنے؟ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے،
تو ان لوگوں کی زندگیاں چمک اٹھی. اگر ہم آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو ہماری زندگیاں بھی چمک اٹھیں گی. ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ہمارے دل میں ایمان کا نور اجاگر ہو سکتا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان لوگوں کی زندگیاں جانیں اور اس پر ہم عمل کریں. ٹھیک ہے، یہ چند باتیں تھیں جس کا تعلق مقدمے سے تھا. ہم لوگوں نے گزشتہ کے مجلس میں، سیرت کے مجلس میں یہ بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جن کا نام عبد المطلب ہے، ان کے تعلق سے چند باتیں آئی تھیں. ہم نے سب سے پہلے ہاشم سے شروع کیا. ہاشم جو قصی کے بعد عبد مناف کے بیٹے قصی کے بعد مشہور ہوئے ہاشم. اس کے بعد ان کو کوئی لڑکا نہیں تھا. جب یہ وفات پائے کوئی قابل ذکر لڑکا نہیں تھا. تو ان کے بھائی جن کا نام صرف مطلب ہے، ان کا نام کیا ہے؟ صرف مطلب. وہ کیا ہوئے؟ ہاشم کے منصب میں آئے. اور بنو ہاشم کا کیا کام تھا؟ سقایا رفادہ، حاجیوں کو کھلانا پلانا، حاجیوں کی دیکھ بھالی. میں گزشتہ کے مجلس میں بتایا تھا کہ کن کن کی کیا کیا ذمہ داری ہے. جی بنو مخزوم کی، بنو سہم کی، جی اور اس کے بعد کون؟ بنو عبدالدار کی. ایک ایک لوگوں کی ایک ایک ذمہ داریاں تھیں. اور بنو ہاشم کی ذمہ داری کیا تھی؟ سقایا رفادہ، حاجیوں کو کھلانا پلانا. تو یہ منصب میں عبد المطلب آ گئے. لیکن ایک آدمی جیسے بتایا میں، وہ مدینہ گیا تو وہاں اسے شیبہ نظر آیا. اور شیبہ کون ہے؟ یہ ہاشم کا لڑکا. تو فوراً آتا ہے، مطلب کو خبر دیتا ہے کہ شیبہ جو ہاشم کا لڑکا میں مدینے میں دیکھ کر آیا ہوں، آپ کیوں نہیں جاتے اسے لے کر آتے؟ تو مطلب کیا کرتے ہیں؟ فوراً مدینے کو جاتے ہیں، شیبہ کو لے کر آتے ہیں. جب وہ شیبہ کو لے کر مکے میں داخل ہوتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو مطلب کہتے ہیں کہ یہ میرا غلام ہے، یہ ھذا عبدی. تو لوگوں نے شیبہ کا نام کیا رکھا؟ عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام. یہ نام سے مشہور ہو گئے. شیبہ کا نام گم ہو گیا، لوگ ان کو عبد المطلب کے نام سے جانے گئے اور آگے چل کے عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئی. سمجھے آپ؟ تو ہم نے گزشتہ کے مجلس میں عبد المطلب کے کارنامے دیکھے. سب سے قابل ذکر کارنامہ کون سا ہے؟ ہاں، زمزم دریافت ہوا، زمزم ملا. جو جرہم کے وقت وہ لوگ چھپا کر چلے گئے تھے، وہ زمزم عبد المطلب کے دور میں ملا. یہ ان کا ایک کارنامہ. دوسرا کارنامہ کیا تھا ان کا؟ کارنامہ نہیں، ایک واقعہ پیش آیا تھا. دوسرا کارنامہ میرے دوستو، ان کے دور میں واقع فیل پیش آیا. واقع فیل جس کا تعلق قرآن میں ہے. کیا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل الذی ارسل طیر ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. کیا تم نے ہاتھی والوں کا خبر نہیں سنا جن کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا؟ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے پرندے بھیجے جو ان لوگوں پر کنکریاں برساتی تھی. جب ان پر کنکریاں برسا دی گئی تو یہ لوگ گویا کہ ایک ایسا نوالا جسے چاپ کر پھینک دیا گیا ہو ویسے بن گئے، یعنی برباد ہو گئے. تو قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے. تو یہ جو واقعہ ہے یہ عبد المطلب کے دور میں پیش آیا. میں پہلے ہی بتایا تھا کہ جو ہے کیوں یہ واقعہ پیش آیا. ابرہا ایک آدمی جو یمن میں تھا، جو حبشی تھا، یمن میں حبشیوں کی سلطنت قائم ہو گئی تھی. تو یہ ابرہا جو تھا یہ نصرانی تھا. تو جب دیکھا کہ سارے عرب کے لوگ مکے کی طرف جا رہے ہیں، ہزار کہنے پر کوئی بات نہیں مانتا، مکے سے ان کا دل لگا ہوا عجیب و قسم سے. تو اس نے کیا کیا؟ لوگوں میں عیسائیت پھیلانے کے لیے اس نے ایک پلان سوچی. وہ کیا تھا کہ یمن میں کعبہ بنایا جائے اور لوگوں کو کہا جائے کہ اس کی زیارت کریں. چونکہ بادشاہ تھا، لوگوں کو مجبور بھی کر سکتا تھا. تو اس نے ایک کعبہ بنایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ آئیں، آ کر ادھر اس کی زیارت کریں. جیسے وہ کعبے کو جاتے اس کعبے کی طرف بھی آئیں. لیکن جب اس نے کعبے کو بنا دیا، یہ خبر کسے پہنچی؟ بنو کنانہ کے کعبے میں قریشی کو پہنچی. تو آیا آدمی سیدھا آ کر اس کے اندر گیا، غلاظت کی چلے گیا. اور ابرہا کو بہت غصہ آیا
پوچھا کہ کس نے ایسا کام کیا؟ لوگوں نے بتایا کہ قریشی کا آیا تھا. تو ابرہا کو غصہ آ گیا، بولا کہ نہیں، اب وہ جو کعبہ ہے اسے میں ڈھا دوں گا. ایک کہہ کر اس نے کیا کیا، اپنے ساتھ 200 سے زیادہ ہاتھی لیے اور بہت بڑی لشکر جرار کو تیار کیا اور وہ مکے کی طرف آگے بڑھا. راستے میں اس نے کئی قبائل سے ملاقات کی اور 2-3 جگہ جھڑپیں بھی ہوئی، لڑائی بھی ہوئی، جسے اس نے بڑی آسانی سے ختم کر دیا. یہاں تک کہ طائف پہنچ گیا. جہاں کہیں بھی گیا، جو کون سے بھی قبیلے میں داخل ہوا، وہاں کے لوگ اسے کچھ نہ کچھ روکنے کی کوشش کیے. لیکن جب طائف پہنچا، طائف کے جو بنو ثقیف کے لوگ تھے، طائف میں بنو ثقیف کے لوگ ہیں، آج بھی ادھر ہی ہیں لوگ. ان لوگوں میں سے ایک آدمی نکلا جس نے کیا کیا، ابرہا کے اس لشکر کا استقبال کیا. کوئی مخالفت نہیں کی، بلکہ وہ ان کے ساتھ ہو گیا تاکہ اسے راستہ دکھائے مکے کا. تو اس شخص کا نام تھا ابو رغال. آگے چل کر یہ اس لشکر میں مر جاتا ہے. اور لوگوں نے کیا کیا، اس کی قبر بنائی، اور جاہلیت میں اس کے قبر پہ کنکریاں ماری جاتی تھی. لوگ جاتے تھے ابو رغال کی جو ہے قبر میں کنکریاں مارتے تھے، پتھر مارتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ابرہا کا ساتھ دیا. کیا ہو گیا، اس پر صدا کی لعنت ہو گئی. اور اس کے بعد جو ہے جب یہ لڑائی میں ساتھ دیا تو اس نے ابرہا کے لشکر کو راستہ دکھایا. ابرہا کا لشکر مکے کے قریب آ گیا. مکے میں جب پہنچا ابرہا مکے کے قریب، عرفات کے قریب، تو اس نے کیا کیا، مکے میں جو بڑے سردار ہیں ان کو بلایا. کون تھے اس وقت؟ عبد المطلب. وہ نکل کر گئے. جانے کے بعد بات چیت ہوئی ابرہا سے. انہوں نے کہا کہ ابرہا کو آپ رک جائیں. ابرہا بولا کہ نہیں، میں رکنے کے لیے نہیں آؤں، بلکہ میں ڈھانے کے. اچھا آدمی تھا وہ، لیکن اس نے ٹھان لی تھی کہ مکے کو ڈھاؤں گا میں. تو عبد المطلب بولے کہ آپ کی مرضی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے جو جانور آپ کے پاس پھنس گئے ہیں وہ جانور مجھے واپس کر دیجئے. یہ جانور کی حفاظت میں کروں گا. رہی بات کعبے کی، اس کا خدا، اس کا رب ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا. یہ کہہ کر انہوں نے اپنے جانور کو لیا اور کیا کیے، آ کر مکے میں اعلان کر دیا کہ پورے قبائل والے پہاڑ کے چوٹیا میں جا کر رہ جائیں. اب ابرہا کے لشکر سے ہم کو کوئی بچا نہیں سکتا سوا اللہ کے. یہ کہہ کر پورے قریشی کیا ہو گئے، پورے قبائل مکے کے پہاڑ کی چوٹیوں میں چڑھ گئے. مکہ خالی ہو گیا. اور ابرہا نے کیا کیا، لشکر کو آگے بڑھایا. جب لشکر کو آگے بڑھایا، ہاتھیوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. ہاتھی نہیں ہٹ رہے ہیں. ایک وادی کو پہنچے جو عرفات اور مزدلفہ کے بیچ میں، جسے کہتے ہیں وادی محصر. جسے کہتے ہیں وادی محصر. آج بھی جب حاجی مزدلفہ سے عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں، عرفات سے مزدلفہ کب آتے ہیں؟ 10 تاریخ کو، یعنی شام میں عرفات سے مزدلفہ کا آتے ہیں. تو راستے میں ایک وادی پڑتا ہے جسے وادی محصر کہتے ہیں. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جلدی چلتے تھے. وہ کیا کرتے تھے، اس وادی میں جلدی چلتے تھے، کیونکہ عذاب آیا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی کو بڑی تیزی سے پار کرتے تھے. تو یہ وادی میں جب اس کے ہاتھی پہنچے تو ہاتھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاتھیوں کو مشرق کی طرف ڈالا جا رہے ہیں، یمن کی طرف ڈالا جا رہے ہیں، دوسرے طرف ڈالا جا رہے ہیں. لیکن جب کعبے کی طرف کیا جا رہا ہے، آگے بڑھنے کو تیار نہیں، ٹھس سے مس نہیں ہو رہے، اور ان کے 2 پیر زمین میں دھسے جا رہے ہیں. ہاتھی کے جو سامنے کے جو 2 پیر تھے پورے زمین میں دھسے جا رہے تھے. تو ابرہا کو پتا چل گیا کہ کچھ عجیب و غریب معاملہ ہو رہا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے جدہ کی طرف سے، سمندر کی طرف سے بے شمار پرندے نکل کر آ رہے ہیں، اور ہر پرندے کے پیر میں کنکریاں. جیسے ہی وہ لشکر کے اوپر آئے، لشکر کو ان لوگوں نے کور اپ کر لیا، ڈھانک لیا، اور اس کے بعد ان لشکر والوں پر کنکریاں پھینکی گئی. صرف کنکریاں تھی، لیکن تاریخ میں آتا ہے کہ کنکریاں اتنی جو ہے طاقتور تھی کہ آدمی کے سر میں پڑتی تو پیچھے سے نکل جاتی، چیر لے کر پیچھے سے نکل جاتی. اور ہر کنکری میں کس شخص پر گرنے والا اس شخص کا نام تھا، یعنی گویا کہ پوری متعین تھی. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پورے لشکر کو برباد کر دیا. اور ابرہا بڑے پریشانی سے، بڑی مشکلات سے چند لوگوں کو لے کر اس لشکر سے نکلا، یمن کی طرف دوڑا. روایت میں آتا ہے کہ جیسے ہی یہ دوڑتا گیا، اس کے ہاتھ پیر گرنا شروع ہو گئے.
ایک پیر گرا، اس کے بعد آگے بڑھے، پھر ہاتھ گر گیا، اور اس طریقے سے چھوٹا ہو گیا، اور جب جو ہے یمن پہنچا تو بالکل جو ہے چھوٹی تھیلی کے سائز کا ہو گیا، ادھر پہنچ کر مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سزا دی، اس طریقے سے پورے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کر لی۔ اس کے بعد پورے قریش نیچے آئے، اور ان لوگوں کے درمیان یہ واقعہ بہت مشہور ہوا، چونکہ عربوں کے پاس طریقہ یہ تھا کہ اگر مشہور کوئی واقعہ پیش آ جائے وہاں سے تاریخ کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ کوئی واقعہ پیش آ جائے کہتے ہیں کہ یہ آدمی اس واقعے کے بعد پیدا ہوا، فلاں آدمی اس واقعے کے 10 سال بعد پیدا ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے 50 سال بعد پیدا ہوئے۔ تو یہ کب پیش آیا؟ عبد المطلب کے ٹائم پر۔ عبد المطلب مکے میں ذمہ دار تھے اس وقت۔ یہ جو ہے ایک اہم واقعہ تھا جو عبد المطلب کی زندگی میں پیش آیا۔ اس کے بعد نمبر 3 واقعہ جو عبد المطلب کی زندگی میں پیش آیا وہ یہ تھا، عربوں کے پاس طریقہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس لڑکے زیادہ ہوں، ان کے پاس لڑکے زیادہ ہوں، یہ 1-2 بس نہیں آتے بلکہ 10-10 12-12 لڑکے ہوں۔ اور کیا ہے، لڑکوں کا ہونا گویا کہ اس آدمی کی بہت بڑی عزت ہے۔ آدمی کی جو ہے عزت کب بڑھتی ہے؟ اس کے پاس اس کے بچے زیادہ ہوں، لڑکے زیادہ ہوں، جی لڑکیاں نہیں صرف لڑکے اور مال۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے مشرکین مکہ کو دیکھ کر کہتا ہے قرآن کے اندر، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف استغفار کرو، گڑ گڑاؤ، رو، جو تمہاری مدد کرے گا، جو تم کو مال دے گا اور لڑکے دے گا، جو تم کو مال دے گا اور بنی لڑکے مرد بچے دے گا، کیونکہ فخر محسوس کرتے تھے۔ تو عبد المطلب کے جو تھے ان کے یہاں کم لڑکے تھے، ان کی خواہش تھی کہ ان کے پاس زیادہ لڑکے ہوں، تو انہوں نے اللہ کے پاس دعا کیا کہ اگر اللہ مجھے 10 لڑکے دے دے گا اور 10 نوجوان ہو جائیں گے اور جو میری حفاظت کریں گے ویسی صورت ہو جائے تو میرا جو آخری لڑکا ہے وہ میں تیرے لیے ذبح کر دوں گا، وہ میں تیرے لیے ذبح کر دوں گا۔ یہ ان کا ایک نظر تھا، اور اسلام میں بھی حکم یہ ہے کہ آپ نظر کریں تو اسے پورا کریں، نظر کریں پورا کریں، سوائے معصیت میں۔ کوئی آدمی ایسا نظر کیا کہ میں فلاں کام ہو جائے تو میں حرام کام کروں گا، مثال طور ایک آدمی بولا کہ میں شراب پیوں گا فلاں کام ہو جائے، یا پھر ایسے چیزیں جس سے اسلام نے روکا ہے، وہی سے اگر نظر کیا ہے تو آدمی نظر توڑ دے گا، کفارہ ادا کرے گا، یہ اسلام میں حکم ہے۔ تو ہوا یہ کہ یہ جو نظر کیے آگے چل کر نظر پوری ہوئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے 10 لڑکے دیے اور 10 بھی مضبوط تھے اور 10 بھی ان کی حفاظت کرتے تھے۔ تو آخری لڑکا تھا جن کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب تھے۔ جب یہ بڑے ہو گئے تو عبد المطلب کو یاد آیا ان کا نظر، تو انہوں نے کیا کیا، اور عبداللہ ان کے بہت چہیتے اور بہت ہی پیارے لڑکے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے، تو گئے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے لڑکے کو لے کر چلے، تو قریش آیا کر رو کے بولے کہ یہ ہم نہیں چھوڑیں گے تم کو، اتنا اچھا نوجوان، اتنا جو ہے ذمہ دار نوجوان، اور آپ ذبح کر رہے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ قریش آڑ آ گئے، دیکھیے رشتہ داری آڑ آ گئی، بولے نہیں ہوگا۔ عبد المطلب بولے کہ نہیں، میں نے نظر کیا ہے، میں پورا کرنا ہے کسی بھی حالت سے، ورنہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، اس کا عذاب آئے گا۔ قریش بولے کہ نہیں، کوئی دوسرا حل ڈھونڈو، بولے کوئی دوسرا حل ڈھونڈو، یہ نہیں دیں گے ہم۔ پوچھے کیا حال ہے، بولے کہ چلو حبل کے پاس، ادھر جائیں، ادھر جا کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ حبل ایک ٹیمپل تھا، ایک جو ہے بدھ گدا تھا، جہاں پر قریش اور عرب جاتے تھے، جا کر وہاں قرآن ڈالتے تھے۔ قرے کا مطلب کیا ہے، ان لوگوں کے پاس تیر ہوتی تھی، تیر 2 قسم کی، ایک تیر جس کے پیچھے فر ہوتا تھا، فر، وہ کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ مارنے کے لیے، بغیر فر کے مار نہیں سکتے آپ، پیچھے جو فر ہے اسی سے پکڑ کے مارتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تیر جس میں پیچھے فر نہیں ہوتا، یہ جو تھے یہ حبل کے پاس رکھے ہوئے تھے۔ یہ ہر تیر میں ایک چھوٹی کتاب ہوتی تھی جس میں کیا کرتے تھے عرب، یہ جو قریش کے لوگ تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے، مسئلہ کوئی پیش آیا، سولوشن نکالنا ہے،
تو اس کتاب میں اس مسئلے کے مطابق لکھتے تھے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی سفر کو جانا چاہتا ہے، بہت دور کا سفر ہے، معلوم نہیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، ڈائلما میں پھنسا، تو کیا کرے گا؟ وہ سیدھا در جائے گا ہوبل کے پاس، 3 تیر وہاں کا ایک مجاور ہوگا جی، اسے کہے گا کہ میں سفر میں جانا چاہتا ہوں تو میرے لیے قرآن ڈال. تو مجاور کیا کرے گا؟ 3 تیر نکالے گا، ہر تیر میں ایک پیپر لپٹا ہوا رہتا، اس پیپر کو کھولے گا، اس میں لکھا جائے گا کہ جائیں، ایک دوسرے پیپر میں ہوگا نہیں جائیں، ایک تیسرے پیپر میں ہوگا خاموش رہ جائیں. یہ تینوں تیروں کو وہ جو پجاری ہے جو ہے کیا کہتے ہیں، جگڑے گا، شفل کرے گا، اس کے بعد کہے گا کہ تھا. وہ آدمی جب تیر نکالتا ہے تو اس میں دیکھا جائے گا، اگر جا بول کے ہے تو جائے گا، نہیں جا بول کے نہیں جائے گا، خاموش رہ جا بولے گا موضوع کو ختم کر دے گا. پھر آئندہ سال آئے گا، 1 سال کے لیے اب جانا نہیں سفر میں. یہ ان کا طریقہ تھا، جاہلیت کا طریقہ. تو عبد المطلب اپنے لڑکے کو لے کر گئے، بولے کہ قرآن ڈالیں. لڑکے کا نام لکھا گیا، قرآن ڈالا گیا. دیکھتے ہیں کہ لڑکے کا نام نکل رہا ہے. ایک مرتبہ ڈالے، پھر لڑکے کا نام نکلا، دوسری مرتبہ لڑکے کا نام یعنی عبداللہ کا نام، تیسری مرتبہ پھر عبداللہ کا نام. اب عبد المطلب بولے کہ ذبح کرنا ہی کسی بھی حالت سے، اب جو ہے ذبح کرنا ہی کسی بھی حالت سے، کوئی بولے یا نہ بولے کرنا ہی ہے، کیونکہ اب حبل کے پاس سے بھی فیصلہ مل گیا. لیکن پھر قریش کے لوگ آڑ میں بولے کہ نہیں ہمیں کہنے نہیں دیں گے. بولے کہ پھر کیا کریں اب؟ بولے کہ طائف میں بہت بڑا کاہن ہے، طائف میں بہت بڑا جادوگر ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، وہ کوئی سولوشن دے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ہم لڑکے کو ذبح کریں گے؟ تو پورے مل کر پھر طائف کے کاہن کے پاس جاتے ہیں. انشاءاللہ آگے آپ سے باتیں آئیں گی مشرکین کے عقائد کیا تھے. جی یہ کاہن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے مستقل بحث کریں گے، ان کے عقائد میں کیا کیا کھوٹ تھے ہم بعد میں دیکھیں گے. تو کاہن کے پاس جاتے ہیں، کاہن دیکھتا ہے، لڑکے کو دیکھتا ہے اور آدمی کو دیکھتا ہے، تو دیکھ کر کہتا ہے کہ میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے. لوگوں نے پوچھا کیا ہے؟ بولا کہ تم لڑکے کے نام کے ساتھ 10 اونٹ کا نام لکھو، 10 اونٹ کو لکھو اور قرآن ڈالو. لڑکے کا نام آئے تو 10 اونٹ اور بڑھانا، پھر لڑکے کا نام آئے 10 اونٹ اور بڑھانا، اونٹوں کو بڑھاتے جانا یہاں تک کہ اونٹ کا نام نکلنا ہے. یہی سولوشن ہے، مجھے سمجھ میں آیا. تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اچھا سولوشن ہے. تو پورے مل کر جو ہے پھر حبل کے پاس گئے اور قرآن ڈالا گیا. 10 اونٹ عبداللہ کا نام، 20 اونٹ عبداللہ کا نام، 30 40 50 60 یہاں تک کہ 100 کو پہنچ گیا. تو 100 کیا ہوا؟ نام اس میں جو ہے اونٹ کا نام آیا، عبداللہ کا نام نہیں آیا. تو اب 100 اونٹ جو ہے عبد المطلب نے ذبح کیے، جس سے عبداللہ بچ گئے، جس سے عبداللہ بچ گئے. اور عبداللہ کا نام مشہور ہونے لگا، لوگوں نے ان کو پہچانا شروع کر لیا کہ ایسا آدمی ہے جو 100 اونٹ ذبح کر کے اس کو بچایا گیا ہے. مشہور ہو گئے تھے عرب کے اندر. اور وہ تھے بھی بڑے نیک آدمی، اور اپنے والد صاحب کے ساتھ ہمیشہ چھاؤں جیسے رہتے تھے. عبد المطلب کے ساتھ چھاؤں جیسے، جب بھی سفر کو جاتے ساتھ لے کر جاتے عبداللہ. ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ جب سفر سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک کاہن عورت عبداللہ کو دیکھی، دیکھ کر بولی کہ ہم تمہیں سے شادی کر لیں. عبداللہ کو اس نے کیا کہا؟ تم مجھ سے شادی کر لیں، میں تیرے چہرے میں عجیب نور دیکھ رہی ہوں. ابن ہشام میں واقعہ لکھا گیا ہے. اور اس کے بعد اشعار پڑھتی ہے، انی رأیت مخیلۃ لمعت تلألأت بحناطر القطر جی لمأتها نورا يضيء به كإضاءة البدر حوله كإضاءة البدر رجوتها فخرا أبوء به وما كل قادح زنده يوري لله در ما زهرية سلبت ثوبيك وما سلبت وما تدري. اشعار پڑھتی اس میں کہتی ہے کہ میں اس شخص کو دیکھا، میں نے جب اس شخص کو دیکھا تو اس کے چہرے میں جو ہے ایک نور چمک رہا. کیسا نور؟ جیسے ابر میں بجلی پڑے تو چمکتا ہے ابر، اس طریقے کا نور میں دیکھ رہی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ وہ نور میرے حصے میں آئے، لیکن ہر آدمی جو چاہتا ہے اس طریقے سے ہوتا نہیں. ایک کہہ کر خاموش ہو جاتی ہے. اور ان کے والد صاحب عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ نہیں تم اس سے شادی مت کرنا، روک دیتے ہیں عبداللہ. اس کے بعد سیدھا جو ہے بنو زہرہ میں جاتے ہیں. بنو زہرہ کون ہے؟ وہ بھی قریش جاتے ہیں. اور بنو زہرہ کے جو لیڈر تھے جن کا نام وہب تھا ان کے پاس جاتے ہیں. سردار کہتے ہیں کہ میرا لڑکا عبداللہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری لڑکی سے اس کی شادی ہو جائے.
وہب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جن کا نام وہب الزہری تھا، ان کی بیٹی کا نام جن کا نام آمنہ بنت وہب الزہری، ان سے شادی ہو جاتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ تھیں جی۔ تو عبداللہ کی شادی ہوتی ہے، جیسے ہی شادی ہوتی ہے اسی وقت چند دنوں کے بعد عبداللہ سفر کے لیے نکلتے ہیں، کس نیت سے؟ تجارت کے لیے شام کو جاتے ہیں، واپس راستے میں مدینے کے قریب وفات پا جاتے ہیں۔ اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ کے پیٹ میں ہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے، راستے میں عبداللہ وفات پا جاتے ہیں۔ جب عبداللہ وفات پا جاتے ہیں تو عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی دیکھ بھالی کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم بعد بھی دیکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ جو ہے انشاءاللہ ہمارا دوسرے مجلس کا موضوع ہے۔ آج ہم جس چیز کو گفتگو کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے عرب کے اندر کیا کیا مذاہب تھے، کیا کیا ریلیجنز تھے۔ ضروری ہے ریلیجن جو تھے عرب کے اندر کیا کیا تھے، اور کون سے ریلیجن رائج تھے عرب کے باہر بھی۔ عرب کے اندر آپ دیکھیں گے خاص طور پر حجاز اور آس پاس کے علاقے میں کوئی مذہب نہیں تھا سوائے مذہب ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کا دین، جس کا وہ دعویٰ کرتے تھے۔ اب کسی جو ہے مشرک سے، مکے کے مشرک سے اب باہر کسی سے پوچھیں گے تم کون سے دین میں ہو، کہیں گے کہ ہم ابراہیم کے دین میں ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ ہم ابراہیم کے اولاد ہیں، ہم جو بھی کر رہے ہیں ابراہیم کے دین کے مطابق کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے اندر شرکی عقیدہ کہاں سے آیا، بت پرستی کہاں سے آئی؟ یہ لوگ چونکہ ابراہیم کے مذہب میں چانس ہی نہیں، وہ امام التوحید ہیں، وہ ان کے اور بت پرستی میں کوئی تعلق نہیں ہے، یا نہیں ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہی تو دعا کر رہے ہیں، رب اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو کس سے بچا؟ یہ بتوں کی پرستی سے بچا، اصنام غیر اللہ کی پرستی سے بچا، یہ ان کی دعا تھی۔ تو ابراہیم کے مذہب میں بت پرستی کا ہونا جو ہے کوئی تعلق ہی، میل ہی نہیں کھاتا، تو پھر کیسے بت پرستی ہے؟ اس کے پیچھے تاریخ ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام عمرو بن لحی الجرہمی، نام کیا تھا؟ عمرو بن لحی الجرہمی۔ جرم کی حکومت مکے میں کب تھی؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے، قریش سے پہلے بنو خزاعہ تھے، اور بنو خزاعہ سے پہلے جرہم تھے، اور ان لوگوں کی حکومت تقریباً 2 سال چلی، 2000 سال چلی جی، اس وقت کے لوگ ہیں۔ تو اس وقت جو ہے ایک آدمی سردار بنتا ہے جس کا نام عمرو بن لحی الجرہمی۔ یہ آدمی شام کو جاتا ہے جو ہے تجارت کے لیے، شام میں دیکھتا ہے کہ وہاں کے چند لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، بت ہے اس کی عبادت کی جا رہی ہے، سامنے باقاعدہ سجدے چل رہے ہیں۔ تو یہ آدمی نے سوچا کیوں نہ ہم بھی جو ہے یہ چیز کو اختیار کریں۔ شیطان ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، وسوسہ ڈالا شیطان، بولا کہ کیوں نہ ہم بھی جو ہے یہ چیز کو اختیار کریں۔ وہ گیا، اس نے جو سب سے پہلے ہبل کے بت کو لایا، ہبل ایک بت ہے جی، اسے لے کر آتا ہے، لے کر آ کر سیدھا کہاں نصب کرتا ہے؟ کعبے کے پاس، اور لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ تم تمام لوگ اس بت کی عبادت کرنا۔ اس کے بعد اس نے طائف کے قریب ایک دوسرا بت رکھا جس کا نام کیا تھا؟ لات، اور جدہ کے قریب ایک بستی جس کا نام قدید، وہاں اس نے ایک بت رکھا جس کا نام منات۔ یہ 3 بت کیا تھے؟ سارے عرب میں مشہور تھے، پورے عرب ان بتوں کو بہت بڑا خدا مانتے تھے، اور اس طریقے سے اس نے بت پرستی عام کر دیا عربوں کے پاس، ورنہ اس سے پہلے عربوں کے پاس بت پرستی نہیں تھی، دوسرے خامیات تھی، لیکن نہیں، توحید میں باقی تھے، ایک خدا کی عبادت کرتے تھے۔ اس نے سب سے پہلے کیا کیا؟ بت پرستی کو شروع کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں کہ میں نے اس عمرو بن لحی کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے یہی کیا کہ عرب کے اندر یہی سب سے پہلا بت پرستی کو لانے والا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جب یہ بت پرستی عام کر دیا، لوگوں کو حکم دے دیا کہ ان بتوں کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کئی چیزوں کو یہ ایجاد کیا۔ ایک آدمی آیا جدہ کے قریب سے، آ کر بولا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو 5 بڑے بڑے بت تھے وہ جدہ کے قریب کوئی ایک علاقے میں دفن کر دیے گئے ہیں، آئیے ہم جا کر ان دفن کیے ہوئے بتوں کو نکالتے ہیں، نکال کر باقاعدہ پھر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 بڑے بڑے بت تھے، لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث یعوق ولا نصر۔
جب نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دیا تو ان لوگوں نے کہا لوگوں تم لوگ ود، یعوث، سوا، یغوث، نصر، یہ 5 ہیں، ان کو مت چھوڑو، ان کو باقاعدہ عبادت میں پکارو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا آدمی آیا تھا، توحید کا کام کیا، ان بتوں کو دفن کر دیا تھا، لیکن ایک آدمی آیا پھر عمرو بن لحی کو چھیڑا تو وہ گیا، پھر ان بتوں کو باہر نکالا، پھر ادھر جگہ وہی جگہ نصب کیا گیا اور پھر جو ہے عبادت شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے عرب کے اندر بتیں بہت زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے تو 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تلوار کو لیے ایک ایک بت کو مارتے گئے، بولتے گئے جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل جاتا رہا، ایک ایک بت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا۔ تو یہ بت پرستی عام ہو گئی تھی عرب کے اندر۔ تو سب سے مشہور ہبل، لات، منات، عزا، یہ تو بڑے بڑے بت تھے جس کی عبادت کرتے تھے عرب۔ تو عرب اس طریقے سے کیا ہو گئے، بت پرست قوم ہو گئے، آئیڈلیٹرس ہو گئے۔ عرب کے اندر یہی مشہور تھا، اس کے علاوہ کئی جو ہے بدعت ہی انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، یعنی بت پرستی شروع ہونے کے بعد بتوں کے پاس جاتے تھے، جا کر چڑھاوے چڑھاتے تھے، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ کیا تھا جو بتایا میں، مصیبت آ جائے ان بتوں کے پاس جاتے قرآن ڈالتے جی، اور اس کے بعد کیا کرتے تھے، گھروں میں اپنے پاس بت رکھتے تھے، ہر آدمی ایک ایک جو ہے صورت بنا کر اپنے اپنے پاس رکھتا تھا، سر کے پاس رکھ لے کر سوتا تھا جی، اور اس طریقے سے کیا کرتے تھے، بتوں کے لیے جو ہے چڑھاوے چڑھاتے تھے، بچوں کو ذبح کرتے تھے، نوجوانوں کو ذبح کرتے تھے، اس طریقے سے مختلف چیزیں شروع ہو گئی۔ اس میں سے قرآن میں اللہ تعالیٰ چند چڑھاوے کا ذکر کرتا ہے، جس کا بتانا ضروری ہے۔ وہ چڑھاوے کیا ہیں، سورہ نحل کے اندر کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ الْبَحِيرَةَ وَالسَّائِبَةَ وَالْوَصِيلَةَ وَالْحَامَ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا افْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ بنایا، بحیرہ بنایا، نہ سائبہ بنایا، نہ وسیلہ بنایا، نہ حام بنایا، بلکہ کفاروں نے اللہ کے نام سے ان چیزوں کو گھڑ لیا ہے، یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ یہ 4 کیا چیزیں ہیں، ایک ہے بحیرہ، ایک ہے سائبہ۔ سائبہ اور بحیرہ یہ اونٹ ہیں، مادہ اونٹ، ٹھیک ہے۔ سائبہ کا بچہ ہے بحیرہ۔ عرب کیا کرتے تھے، یہ سائبہ ایک اونٹ ہے جو پے در پہ 10 مادہ بچوں کو جنتی ہے۔ جننے کا ایک سیزن ہوتا ہے جس میں اونٹ جنتے ہیں، بچے جنتی ہیں اونٹنی۔ تو اگر یہ اونٹنی 10 بچے جن لے، یعنی یہ ایک سیزن میں ایک بچہ اور ایک سیزن میں 2 بچے، 3 بچے، اس طریقے سے 10 بچے اگر جن لیتی ہے تو عرب کہتے ہیں کہ یہ اونٹنی سائبہ بن گئی ہے۔ کیا مطلب سائبہ؟ ابھی اللہ کی ہو گئی، اللہ کے قریب ہو گئی ہے، کوئی آدمی اس پر نہ چڑھے، کوئی آدمی اس کا سواری مت کرے، کوئی ذبح کر کر کھا بھی نہیں سکتا، بلکہ اللہ کے راہ میں ہوں ایسے ہی چلتی رہے گی۔ ہاں، اس کا دودھ صرف مہمان پی سکتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے مہمان نوازی کے لیے ایک طریقہ اختیار کیے تھے، کیونکہ مہمان آتے کچھ بھی نہیں پلاتے تھے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ جو ہے ایک نیا سسٹم ایجاد کریں جس کا نام اللہ کا لے لیں تو تیار ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سائبہ کا گوشت کوئی نہیں کھائے گا، کوئی دودھ نہیں پیے گا، ہاں مہمان کے لیے دودھ پینا جائے گا، ورنہ اس زبان نہیں مر جائے گی، دفن کر دیں گے بس۔ اس کا بچہ جو آخری جو 11 بچہ جنتی ہے، جسے کہتے ہیں یہ لوگ بحیرہ، اس پر بھی کیا کرتے ہیں، سواری نہیں کرتے، نہ اسے ذبح کرتے ہیں، یہ دونوں کو اللہ کے راہ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ان کی ہوئی بدعت ہے، اللہ کے راہ میں چھوڑ دیتے ہیں، یہ زمین میں چرتے رہتے ہیں، سمجھا، اس کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ یہ اپنی طرف سے شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ما جعل اللہ البحیرۃ ولا سائبہ، اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ کوئی سائبہ نہیں بنایا، ان لوگوں نے گھڑ لیا۔ نمبر 3 چیز کیا ہے، الوسیلہ۔ الوسیلہ کیا ہے، یہ بکری ہے، یہ بکری ہے جو کیا ہے، پیدر پہ 2 بول کے، کیونکہ بکری 2 بچے دیتی ہے، 2 بول کے اگر 10 مادہ کو جن لے، 2 بول کے اگر 10 مادہ کو جن لے تو خلاص یہ بکری بھی کیا ہو گئی، وسیلہ بن گئی، اب اسے نہ ذبح کیا جا سکتا ہے نہ کھایا جا سکتا ہے۔
خلاص یہ اللہ کی راہ میں چلتی رہے، اسے کہتے ہیں وسیلہ۔ اور نمبر 3 کیا ہے؟ الحام۔ الحام کیا ہے؟ یہ اونٹ ہے جو مادہ سے ملنے کے بعد وہ مادہ بچہ جنتی ہے۔ اونٹ ہے، ایک مادہ اونٹنی سے ملنے کے بعد وہ مادہ اونٹنی بچہ جنتی ہے۔ اگر یہ جو مادہ بچہ جنے 10 مرتبہ مادہ بچہ جنے تو یہ اونٹ کیا ہو جاتا ہے؟ حام بن جاتا ہے، اسے بھی ذبح نہیں کیا جائے گا، نہ اس پر سواری ہوگی، بلکہ اسے کھلے زمین میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اس طریقے سے 4 چیزیں قرآن میں اس کا ذکر ہے، اس لیے ہم نے تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے۔ ما جعل اللہ البحیرۃ والسائب والوصیلۃ والحام ولکن الذین کفروا افتروا علی اللہ الکذب، لیکن یہ کفار تھے جن لوگوں نے اللہ پر بہتان باندھا، اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ یہ ایک چیز شروع کیے تھے وہ لوگ۔ دوسری کی چیز کیا تھی؟ فصل شروع کرتے تھے۔ فصل میں بھی کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ آدھا فصل فلاں بت کے لیے، آدھا فصل اللہ کے لیے۔ اللہ کو نہیں چھوڑتے لیکن ساتھ شرک کرتے، کہتے ہیں کہ آدھا فصل ہمارے بتوں کے لیے، آدھا فصل اللہ کے لیے۔ اگر جب جو ہے فصل کاٹنے کا موقع ہے، بتوں کے نام کے جو فصل ہے اسے کیا کرتے ہیں؟ بتوں کے نام پر چڑھاتے ہیں۔ اگر فصل میں کمی پیشی ہو جائے تو اللہ کے نام سے جو فصل ہے اسے کینسل کر دیتے ہیں۔ پہلے بولے برابر بھائی لیکن اب کینسل، دیکھ کیسے لوگ ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے کہ وَجَعَلُوا مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَهُوَ يَصِلُ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے جانوروں میں، اپنے کاشتکاری میں، اپنے ایگریکلچر میں، فیلڈ میں کیا کرتے ہیں؟ 2 حصے بناتے ہیں، ایک اللہ کے لیے، ایک ان کے شرکا کے لیے۔ جو شرکا کا ہے یعنی مسئلہ پیش آ جائے وہ شرکا کو جائے گا، اللہ کو نہیں جائے گا۔ لیکن جو اللہ کا ہے اس میں کمی پیش آ جائے اللہ کا نکال کر شرکا کو دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سا ما یحکمون، یہ فیصلہ کرے تو صحیح کرے، اس میں بھی فیصلے میں کھوتائی، سا ما یحکمون، بڑا ہی جو ہے بدترین فیصلہ کر رہے ہیں لوگ۔ اور اسے آگے چل کر اسی آیت میں کہتا ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيَرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی طریقے سے ان کے جو شرکا سے کیا کیے، بچوں کو ذبح کرنے پر ابھارے، یعنی یہ جو تھے شرکا، یعنی جو بت تھے ان کے پاس جا کر اپنے بچوں کو ذبح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بربادی کا ذریعہ تھا، ان لوگوں نے کر رکھا تھا، دین کو بدلا دیا تھا۔ جی اللہ تعالیٰ کے پر لوگ بہتان باندھتے ہیں۔ اور اسی آیت کے پیچھے کہہ رہا، آگے چل کر کہہ رہا وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحِجْرٌ لَا يُطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتَرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ جو چوپائے ہیں اور یہ جو کاشتکاری ہے، اس میں سے بعض ایسے چوپائے ہیں جو کیا ہیں؟ حجر ہے، یعنی اس پر کوئی نہیں چڑھے گا، یعنی صاحبہ کا ذکر ہے، اس پر کوئی نہیں چڑھے گا، اس پر کوئی سواری نہیں کرے گا، اسے کوئی استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اور بعض ایسے ہیں جسے کھایا بھی نہیں جائے گا، اور بعض ایسے ہیں ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام عمدن نہیں لیتے، فلاں بت کا نام لیتے ہیں، فلاں بت کا نام لے کر جو ہے ذبح کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے حرام ہے غیر اللہ کا نام لے لیا جائے، کوئی ذبیحہ ہے اس میں غیر اللہ کا نام لے لیا جائے، وہ ذبیحہ ہمارے لیے حرام ہے، نہیں کھا سکتے۔ سمجھا؟ ایک دوسرے قسم کے جانور کا جو اسی آیت کے اندر ذکر ہے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامُ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُوَ لِشُرَكَائِهِمْ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَلِيمٌ علیم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ مشرکین کہتے تھے اگر کوئی بکری پیدا ہو جائے، یعنی جو اس کا کس کا ذکر ہے، یہ وسیلہ کا ذکر ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ بکری ہے جو پیدر پہ 5 بچوں کو جنتی ہے۔ جب آخری مرتبہ جب جنتی ہے بکری بچے کو، 5 مرتبہ جو جن گئی ہے اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن آخری مرتبہ جو جنتی ہے اسے صرف مرد کھائیں گے، بس عورتیں نہیں کھائیں گی، صرف مرد کھائیں گے، عورتیں
خالصۃ للذکورنا ومحرم علی ازواجنا، مردوں کے لیے عورتیں نہیں کھائیں گی اس بچے کو. ہاں اگر بچہ مر کر پیدا ہو مرد عورت کھا سکتے ہیں. احکامات دیکھیے جی، اپنی طرف سے فقہاء اپنے طرف سے احکامات گھڑ رہے ہیں.